الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ احباب دیوکار، جیسا کہ تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آستانہ عالیہ شیر ربانی شرق شریف سے فہم قرآن کورس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو آج کے سبق کے اندر ہم پارہ نمبر 17 پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 17 کا آغاز سورہ انبیاء سے ہوا چاہتا ہے۔ تمام احباب میرے ساتھ سبق کے اندر شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا، مگر وہ غفلت میں پڑے طاعت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے یوں بے پرواہی سے سنتے ہیں گویا کہ وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے دل غافل ہو چکے ہیں اور یہ لوگ ظالم آپ کے خلاف آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تو محض ہمارے ہی جیسا ایک بشر ہے، کیا تم اس کے جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا رب آسمان اور زمین میں کہی جانے والی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ ظالموں نے یہاں تک کہا کہ یہ قرآن پریشان خوابوں میں دیکھی ہوئی باتیں ہیں، بلکہ اس رسول نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ بلکہ یہ کہ وہ شاعر اگر یہ سچا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے، جیسا کہ اگلے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے ہم نے جس بھی بستی کو ہلاک کیا وہ انہی نشانیوں پر ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا، ہم ان کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے۔ لوگو، تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود نہ جانتے ہو۔ اور ہم نے ان انبیاء کو ایسے جسم والا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ دنیا میں بے حیات ظاہری یعنی ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، پھر ہم نے انہیں اور جسے ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، اور ہم نے حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو دبا ہو برباد کر ڈالا جو ظالم تھی، اور اس کے بعد ہم نے اور قوموں کو پیدا فرما دیا۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آمد کو محسوس کیا تو وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا، تم جلدی مت بھاگو اور اسی جگہ واپس لوٹ جاؤ جس میں تمہیں آسائش دی گئی تھی، اور اپنی پرتشعی رہائش گاہوں کی طرف پلٹ جاؤ، شاید تم سے بال پرس کی جائے۔ وہ کہنے لگے، ہائے شومی قسمت، بے شک ہم ظالم تھے۔ سو ہمیشہ ان کی یہی فریاد رہی، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کئی کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کے ڈھیروں کی طرح بنا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر بیکار نہیں بنایا، اور ہم کوئی کھیل تماشا اختیار کرنا چاہتے تو اسے اپنی ہی طرف سے اختیار کر لیتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ بلکہ ہم حق سے باطل پر پوری قوت کے ساتھ چوٹ لگاتے ہیں، سو حق اسے کچل دیتا ہے، پس وہ حق ہلاک ہو جاتا ہے، وہ باطل ہلاک ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کے باعث تباہی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا بندہ و مملوک ہے، اور جو فرشتے اس کی قربت میں رہتے ہیں وہ نہ تو اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ وہ اس کی فرما برداری سے تھکتے ہیں، وہ رات دن اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور معمولی سا وقفہ بھی نہیں کرتے۔ کیا ان کافروں نے زمین کی چیزوں میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یہ بھی دونوں تباہ ہو جاتے۔ پس اللہ اور عرش کا مالک
بس اللہ جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں، اس سے اس کی پرستش نہیں کی جا سکتی۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اور ان سے ہر کام کی بارے میں کے اندر پوچھا جائے گا، کیا ان کافروں نے اسے چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ آپ فرما دیجئے اپنی دلیل لاؤ۔ یہ قرآن ان لوگوں کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ اس سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ جن فرشتوں کو یہ اس کی اولاد سمجھتے ہیں وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، وہ کسی بات کے کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے امر کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور اس کے حضور سفارش بھی نہیں کرتے مگر اس کے لیے کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو گیا ہو، اور اس کی ہیبت اور جلال سے خائف رہتے ہیں۔ اور ان میں سے کون ہے جو کہہ دے کہ اس میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوں، سو ہم اسی کو دوزخ کی سزا دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور کیا کافر لوگوں نے انہیں نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ قرآن کے بیان کردہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے انہیں لے کر کانپنے لگے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ مختلف منزلوں تک پہنچنے کے لیے راستہ پا سکیں، اور ہم نے سما یعنی زمین کے بالائی کروں کو محفوظ چھت بنایا تاکہ اہل زمین کو خلا سے آنے والی مہلک قوتوں اور جارحانہ لہروں سے مضر اثرات سے بچائیں، اور وہ ان سماوی طبقات کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو بھی۔ تمام آسمانی کرے اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو دنیا کی ظاہری زندگی میں بقائے دوام نہیں بخشی، تو کیا اگر آپ یہاں سے انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے محض تمسخر ہی کرنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا رد اور انکار کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور وہ خود خدائے رحمان کے ذکر سے انکاری ہیں؟ انسان فطرتاً جلد بازی میں سے پیدا کیا گیا ہے، میں تمہیں جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اگر کافر لوگ وہ جان لیتے کہ جب کہ وہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، تو پھر عذاب طلب کرنے میں جلدی کا شور نہ کرتے، بلکہ قیامت انہیں اچانک آ پہنچے گی تو انہیں بدحواس کر دے گی، سو وہ نہ تو اسے لوٹا دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، سو ان لوگوں میں سے انہیں جو تمسخر کرتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے شب و روز خدائے رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت اور نگہبانی کون کر سکتا ہے؟ بلکہ وہ اسی رب کے ذکر سے گریزاں ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں عذاب سے بچا سکیں گے؟ وہ تو خود اپنی ہی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہماری طرف سے انہیں کوئی تاکید
اور رفاقت میسر ہوگی، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو فراغی عیش سے بہرہمند فرمایا تھا، یہاں تک کہ ان کی عمریں بھی دراز ہوتی گئیں، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم اب اسلامی فتوحات کے ذریعے ان کے زیر تسلط علاقوں کو تمام اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ تو کیا وہ اب غلبہ پانے والے ہیں؟ اے محبوب، آپ فرما دیجئے، میں تو تمہیں صرف وحی کے ذریعے ہی ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب بھی انہیں ڈرایا جائے۔ اگر واقعتاً انہیں آپ کے رب کی طرف سے تھوڑا سا عذاب بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں گے، ہائے ہماری بدقسمتی، بے شک ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں، سو کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور نہ کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، تو ہم اسے بھی حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی اور سراپا روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت پر مبنی کتاب یعنی تورات عطا فرمائی۔ جو لوگ اپنے رب سے نادیدہ ڈرتے ہیں اور جو قیامت کی ہولناکیوں سے خائف رہتے ہیں، یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟ اور بے شک ہم نے پہلے سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مرتبہ کے مطابق فہم و ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم ان کی استعداد اور اہلیت کو خوب جاننے والے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے فرمایا، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی کے اندر موجود تھے۔ وہ بولے، کیا صرف تم ہی حق لائے ہو یا تم محض تماشا گروں میں سے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا، اس کے بعد کہ جب تم پیٹھ پھیر کر پلٹ جاؤ گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا، وہ ان کا ذکر انکار اور تنقید سے کرتا ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ وہ بولے، اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے، کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ اے ابراہیم، آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے ہی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی قوم میں اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ان مجبور اور بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندی ہو گئیں، اور کہنے لگے، بے شک اے ابراہیم تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ نہ تو بول سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کام کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ بولے، اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے ارشاد فرمایا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا۔ اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری چال کا ارادہ کیا تھا، مگر ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو، جو آپ کے بھتیجے یعنی آپ کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، بچا کر عراق سے اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے انہیں فرزند یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام بخشا، اور پوتا یعقوب ان کی دعا سے اضافی بخشا، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا تھا، اور ہم نے انہیں انسانیت کا پیشوا بنایا، اور
وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کی وحی بھیجی۔ وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ بہت ہی بری اور بد کردار قوم تھی، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے حریم رحمت میں داخل فرما لیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یاد کریں، جب انہوں نے ان انبیاء سے پہلے ہمیں پکارا تھا، سو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، پس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم اور اندوہ سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے اس قوم کے اذیت ناک ماحول میں ان کی مدد فرمائی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ بھی بہت بری قوم تھی، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کریں، جب وہ دونوں کھیتی کے ایک مقدمہ میں فیصلہ کرنے لگے، جب ایک قوم کی بکریاں اس میں رات کے وقت بغیر چرواہے کے گھس گئی تھیں اور اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے، چنانچہ ہم ہی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، اور ہم نے ان سب کو حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں تک کو حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا تھا، اور وہ ان کے سب کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے زرع بنانے کا فن سکھایا تھا تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں ضرر سے بچائے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا، اور جو ان کے حکم سے جملہ اطراف و اکناف سے اس سرزمین شام کی طرف چلا کرتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اور کچھ شیاطین دیووں اور جنوں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے لیے دریا میں غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا ان کے حکم پر دیگر خدمات بھی سر انجام دیا کرتے تھے، اور ہم ہی ان دیووں کے نگہبان تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر اور شکر کا اجر کیسے دیتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کو بھی یاد فرمائیں، یہ سب لوگ صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور ذوالنون مچھلی کے پیٹ والے نبی کو بھی یاد فرما دیجئے، جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چل دیے، بس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر اس سفر میں کوئی تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے دریا، رات اور مچھلی کے پیٹ کی تہ در تہ تاریکیوں میں پھنس کر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ پس ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور ہم نے انہیں حضرت یحییٰ عطا فرمایا، اور ان کی خاطر ان کی زوجہ کو بھی درست قابل اولاد بنا دیا۔ بے شک یہ سب نیکی کے کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں شوق اور رغبت اور خوب خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ
پکارا کرتے تھے اور ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے۔ اور ان پاکیزہ خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بھی یاد کریں جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ تمہاری ملت ہے، سب ایک ہی ملت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور ان اہل کتاب نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ سب ہماری ہی جانب لوٹ کر آنے والے ہیں۔ پس جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش یعنی جزا کا انکار نہ ہوگا، اور بے شک ہم اس کے سب اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، ناممکن ہے کہ اس کے لوگ مرنے کے بعد ہماری طرف پلٹ کر نہ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے اور قیامت کا سچا وعدہ قریب ہو جائے گا، تو اچانک کافر لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، وہ پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری شومی قسمت کہ ہم اس دن کی آمد سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے سب دوزخ کا ایندھن ہیں، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ واقعتاً معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں ان کی آہوں کا شور اور چیخ و پکار ہوگی اور ان میں کچھ اور نہ سن سکیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے پہلے سے ہی ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور وہ اس کی آہٹ بھی نہ سن سکیں گے، اور ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جن کی ان کے دل خواہش کریں گے۔ روز قیامت کی سب سے بڑی ہولناکی انہیں رنجیدہ نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے یہ تمہارا ہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اس عملی تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بیان کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ عالم آخرت کی زمین کے وارث صرف میرے نیکوکار بندے ہوں گے۔ بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے حصول مقصد کی کفایت اور ضمانت ہے۔ اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ فرما دیجئے میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود فقط ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر وہ روگردانی کریں تو آپ فرما دیجئے میں نے تم سب کو یکساں طور پر باخبر کر دیا ہے، اور میں از خود نہیں جانتا کہ وہ عذاب نزدیک ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک وہ بلند آواز کی بات بھی جانتا ہے اور کچھ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں از خود یہ نہیں جانتا، شاید یہ تاخیر عذاب اور تمہیں دی گئی ڈھیل تمہارے حق میں آزمائش اور تمہیں ایک وقت مقرر تک فائدہ پہنچانا مقصود ہو۔ اے ہمارے حبیب نے عرض کیا، اے میرے رب ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارے رب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان دل آزار باتوں سے جو اے کافرو تم بیان کرتے ہو۔ احباب ذی وقار، سورہ انبیاء کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح نمرود کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر پھینک دیا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ہمارے حبیب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا، یعنی ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ کہیں ہمارے حبیب کو سردی نہ لگنا شروع ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ ان لوگوں کے قصے ہیں جو اللہ کے محبوب ترین ہیں،
جو اللہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ظالم قوموں کا بھی ذکر کیا اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا بھی ذکر کیا۔ گرامی قدر حضرات، سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے نبیوں کا بھی ذکر کیا اور ان کی قوموں کا بھی ذکر کیا، اور پھر آخر کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، سورہ انبیاء کے اندر بے شمار ایسے واقعات اور بے شمار ایسے قصص ملتے ہیں کہ جن سے انسان اللہ کی نشانیوں کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کی قدرتوں کا مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے۔ اب سورہ حج کا ذکر ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچے کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، اور ہر حمل والی عورت حملہ اپنا حمل گرا دے گی۔ اور اے دیکھنے والے، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ فی الحقیقت نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص حواس باختہ ہو جائیں گے، ہر شخص اپنے حواس کو کھو بیٹھے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و دانش کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اسے دوست رکھے گا سو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو اپنی تخلیق اور ارتقاء پر غور کیا کرو۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی کیمیائی ابتدا مٹی سے کی، پھر حیاتیاتی ابتدا ایک تولیدی فطرہ سے، پھر رحم مادر کے اندر جھونک کی صورت میں معلق وجود سے، پھر ایک ایسے لوتھڑے سے جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، جس میں بعد اعضاء کی ابتدا تخلیق نمایاں ہو چکی ہے اور بعد اعضاء کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت اور اپنے کلام کی حقانیت ظاہر کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو جلد وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو نہایت ناکارہ عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، تاکہ وہ شخص یہ منظر بھی دیکھ لے کہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب بھی کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو زمین کو بالکل خشک یعنی مردہ دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں تازگی اور شادابی کی جنبش آ جاتی ہے اور وہ پھولنے بڑھنے لگتی ہے اور خوشنما نباتات میں سے ہر نوع کے جوڑے اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی سچا خالق اور رب ہے، اور بے شک وہی مردوں یعنی بے جان کو زندہ جاندار کرتا ہے، اور یقیناً وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا جو قبروں میں ہوں گے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات اور صفات اور قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بغیر علم و دانش کے اور بغیر کسی ہدایت اور دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جو آسمان سے اتری ہو، اپنی گردن کو تکبر سے مروڑے ہوئے تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ تیرے ان اعمال کے باعث ہے جو تیرے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل دین کے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پس اگر اسے کوئی دنیاوی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس دین سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے منہ کے بل دین سے پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دین میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، تو یہی واضح طور پر بڑا خسارہ ہے۔ وہ شخص
اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اسے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، یہی تو بہت دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پوجتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، وہ کیا ہی برا مددگار ہے اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں۔ یقیناً اللہ جو ارادہ فرماتا ہے کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب اور برگزیدہ رسول کو دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ گھر کی چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے، پھر خود کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کیا اس کی یہ تدبیر اس نصرت الہی کو دور کر دیتی ہے جس پر غصہ کھا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس پورے قرآن کو روشن دلائل کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور بے شک اللہ جسے ارادہ فرماتا ہے جیسے ارادہ فرماتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارہ یعنی عیسائی اور آگ کی پوجا اور جو مشرک ہوئے، یقیناً اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے وہ ساری مخلوق سجدہ ریز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان ایسے ہیں جن پر ان کے کفر و شرک کے باعث عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور اللہ جسے ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، پس جو کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے آتش دوزخ کے کپڑے کاٹ کر سی دیے گئے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کے شکموں میں جو کچھ بھی ہے پگھل کر ظاہر ہو جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی پگھل کر، اور ان کے سروں پر مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ وہ جب بھی شدت تکلیف سے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا سخت آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو بار بار عذاب چکھائے گا، یہاں تک کہ وہ جن کو عذاب چکھایا جائے گا وہ لوگ یہ تمنا اور آرزو کریں گے کہ اس عذاب سے بہتر ہے کہ ہمیں ایک ہی مرتبہ موت آ جائے، لیکن اللہ کی قدرت اور اس کا نظام ہے کہ موت صرف ایک ہی مرتبہ آنی ہے۔ اب وہ اس موت کی تمنا کرنے کے باوجود بھی ان کو موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ عذاب کے اندر گرفتار رہیں گے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہاں ان کے سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور انہیں دنیا میں پاکیزہ قول کی ہدایت کی گئی اور انہیں اسلام کے پسندیدہ راستے کی طرف رہنمائی کی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے اور اس مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، اس میں وہاں کے باسی اور پردیسی میں کوئی فرق نہیں، اور جو شخص اس میں ناحق طریقہ سے کجروی یعنی مقررہ حدود اور حقوق کی خلاف ورزی کا ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اور وہ وقت یاد کیجیے جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کر دیا اور انہیں حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھنا، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمہارے دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے فوائد بھی پائیں، اور قربانی کے مقررہ دنوں کے اندر اللہ نے جو مویشی چپائے ان کو بخشے ہیں ان پر ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی ذکر کریں۔ پس
تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر انہیں چاہیے کہ احرام سے نکلتے ہوئے بال اور ناخن کٹوا کر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں یا بقیہ مناسک پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف زیارت کریں۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی بارگاہ سے عزت یافتہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے سب مویشی چھپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی ممانعت تمہیں پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ سو تم بتوں کی پلیدی سے بچا کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کیا کرو، صرف اللہ کے ہو کر رہو، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک کر لے جائیں یا اس کو کسی دور کی جگہ میں نیچے جا پھینکیں۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یعنی ان جانداروں، یادگاروں اور مقامات، احکامات اور مناسک وغیرہ کی تعظیم جو اللہ یا اللہ والوں کے ساتھ کسی اچھی نسبت یا تعلق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں، تو یہ تعظیم دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ یہ تعظیم وہی لوگ بجا لاتے ہیں جن کے دلوں کو تقویٰ نصیب ہو گیا ہے۔ تمہارے لیے ان قربانیوں کے جانوروں میں مقررہ مدت تک فوائد ہیں، پھر تمہیں قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف ذبح کے لیے پہنچنا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشیوں چپاؤں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لے۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر وہ صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے بڑے جانور یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ہاں ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے نیزہ مار کر نہر کے وقت ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم وقت ذبح اللہ کی تکبیر کہو جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ بے شک اللہ صاحب ایمان لوگوں سے دشمنوں کا فتنہ اور شر کو دور کرتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کو فتنہ اور فساد اور استحصال کے خلاف دفاعی جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے جن سے ناحق جنگ کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان مظلوموں کی مدد پر بڑا قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی انہوں نے باطل کی فرما روائی تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ اور اگر اللہ انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے جہاد اور انقلاب جد و جہد کی صورت ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں یعنی تمام ادیان کے مرکز، مذہبی مراکز، عبادت گاہیں مسمار اور ویران کر دی جاتی جن میں کثرت سے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ بے شک اللہ ضرور بڑی قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ گویا حق اور باطل کے تضاد اور تصادم کے انقلابی عمل سے ہی حق کی بقا ممکن ہے۔ یہ اہل حق
وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں گے اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں گے اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور باشندگان مدین نے بھی جھٹلایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ سو میں ان سب کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر بتائیے میرا عذاب کیسا تھا۔ پھر کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، بس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور ان کی ہلاکت سے کتنے کنویں بیکار ہو گئے اور کتنے مضبوط محل اجڑے پڑے ہیں۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ وہ شاید ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ سمجھ سکتے، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق کی بات کو سن سکتے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور یہ آپ سے عذاب میں جلدی کی خواہش مند ہے، اور اللہ ہرگز اپنا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور جب عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب کا ایک دن آپ کے رب کے ہاں 1000 سال کی مانند ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، اور ہر کسی کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے لوگو میں تو محض تمہارے لیے عذاب الہی کا ڈر سنانے والا ہوں، بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت ہے اور مزید بزرگی والی عطا ہے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کے رد میں کوشاں رہتے ہیں اس خیال سے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، وہی لوگ اہل جہنم ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر سب کے ساتھ یہ واقعہ گزرا کہ جب بھی کوئی رسول یا نبی نے لوگوں پر کلام الہی پڑھا تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں اس نبی کے پڑھے ہوئے یعنی تلاوت شدہ کلام میں اپنی طرف سے باطل شبہات اور فاسد خیالات کو ملا دیا۔ سو شیطان جو وسوسے سننے والوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے اللہ انہیں ضرور زائل فرما دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو اہل ایمان کے دلوں میں نہایت مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ ان باطل خیالات اور فاسد شبہات کو جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، اور جن لوگوں کے دل کفر اور اناد کے باعث سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ بڑی شدید مخالفت میں مبتلا ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا جان لیں کہ وہی جس کی پیغمبر نے تلاوت کی ہے آپ کے رب کی طرف سے مبنی برحق ہے، سو وہ اسی پر ایمان لائیں اور شیطانی وسوسوں کو رد کر دیں اور ان کے دل اس رب کے لیے عاجزی کریں، اور بے شک اللہ مومنوں کو ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے۔ اور کافر لوگ ہمیشہ اس قرآن کے حوالے سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ پہنچے یا اس دن کا عذاب آ جائے جس سے نجات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حکمرانی صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور وہ نعمت کے باغات میں قیام پذیر ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو انہی لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن سے ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا راہ حق کی مصیبتیں جھیلتے جھیلتے مر گئے تو اللہ انہیں ضرور رزق حسن یعنی اخروی عطاؤں کی روزی بخشے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وہ ضرور انہیں اس جگہ یعنی مقام رضوان میں داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بردبار ہے۔ حکم یہی ہے، اور جس شخص نے
اتنا ہی بدلہ لیا جتنی اسے اذیت دی گئی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہ کفار اس کے سوا جو کچھ بھی پوجتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ ہی بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان کی جانب سے پانی اتارتا ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان اور بڑا خبردار ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز قابل ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے امر یعنی قانون سے سمندر اور دریا میں چلتی ہیں، اور آسمان یعنی خلائی فضائی کروں کو زمین پر گرنے سے ایک آفاقی نظام کے ذریعے تھامے ہوئے ہے، مگر اسی کے حکم سے جب وہ چاہے گا آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ بے شک اللہ تمام انسانوں کے ساتھ نہایت شفقت فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندگی بخشے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے احکام شریعت یا عبادت اور قربانی کی ایک راہ مقرر کر دی ہے، انہیں اسی پر چلنا ہے۔ سو یہ لوگ آپ سے ہرگز اللہ کے حکم میں جھگڑا نہ کریں گے، اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، بے شک آپ ہی سیدھی راہ یعنی ہدایت پر ہیں۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، یقیناً یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور نہ ہی انہیں اس بت پرستی کے انجام کا کچھ علم ہے، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کافروں پر ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی اور ناگواری کے آثار صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ عنقریب ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے مضطرب ہونے والے کافرو، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیزوں سے آگاہ کروں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اسے غور سے سنو۔ بے شک جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان میں سے مکھی کوئی چیز چھین لے کر جائے اور وہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا بے بس ہے طالب یعنی عابد بھی اور مطلوب یعنی معبود بھی۔ ان کافروں نے اللہ کی قدرت نہ کی، اللہ کی قدر نہ کی جیسی ان کی قدر کرنا چاہیے تھی۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والوں کو منتخب فرما لیتا ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، وہ تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور دیگر نیک کام کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو، اور قیام امن اور تکریم انسانیت کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس سے پہلے کئی کتابوں میں
اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول یعنی آخر الزماں تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ پس اس مرتبے پر فائز رہنے کے لیے تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا پروردگار اور کارساز ہے، پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج کے سبق کے اندر ہم نے پارہ نمبر 17 کو مکمل پڑھا، جس کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا اور حج کا ذکر فرمایا، حج کے مناسک کا ذکر فرمایا، حج کے دوران جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کا ذکر کیا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان قوموں کا بھی ذکر کیا جن قوموں کی طرف اللہ کی روشن آیات یعنی نشانیاں اور اللہ کی واضح دلائل قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو بھی دلائل پیش کیے گئے، جن قوموں نے ان دلائل یعنی اللہ کی نشانیوں آیات کو جھٹلایا، اللہ نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو حق اور سچ سمجھا، اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کے اندر بے شمار ایسے مقامات عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہوں، میں نے جو سبق پڑھا، آپ نے جو سنا، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے سہون یا عمدن کوئی غلطی سرزد ہوئی لفظ کی ادائیگی کے اندر یا تلفظ کی ادائیگی کے اندر، اللہ رب العالمین اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے اور قرآن کی برکت سے درگزر فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن، اللہم دخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔